فرمایا کہ مال دے دینے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، محفوظ ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ایسی طرح معاف کرنے سے اللہ بندہ ذلیل نہیں ہوتا۔ کسی سے لڑائی ہو گئی، مسئلہ پیش آ گیا، اب کیسے معاف کریں اور کیسے اس سے بات کریں، بڑی پریشانی، نفس پر بڑی چوٹ لگتی ہے، گزر جاتی ہے۔ فرمایا معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ اللہ کے بندو یہ سمجھو، لیکن کر کے تو دیکھو۔ کتنی اس کی مثالیں ہیں کہ آدمی جب معاف کرتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آج کل لوگوں نے کہا کہ میں معاف کر جاؤں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ غلط ہے یہ۔ آپ معاف کریں گے تو عزت ملے گی، معاف نہ کرنے سے ذلت کے آپ گڑھے میں گریں گے، جا کر آج نہیں تو کل گریں گے۔ اس لیے معاف کرنا چاہیے خود۔ اگر کسی غلطی، اصل تو یہ ہے کہ فوراً معاف کر دے اور معافی مانگ لے جا کر، تو معاف کرنے سے عزت۔ اور دوسرے یہ فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اٹھا دے گا۔ تواضع میں جو اپنے کو نیچا کرتا ہے اللہ اس کو اوپر کرتا ہے، جو اپنے کو اوپر کرتا ہے اللہ اس کو نیچے کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایسی یہاں بھی فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا۔ تواضع یہ ہے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھے اور ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ تواضع ہے۔ لیکن تواضع بھی فنکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی آج کل تواضع بھی فنکاری بن گئی، جیسے کہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ اس لیے کہا ہے کہ سامنے والا کہے نہیں آپ تو حضرت بہت کچھ ہے۔ نیت یہی ہوتی ہے جب آدمی یہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اس کا مطلب ریٹرن ہوتا ہے کہ آپ میری تعریف کیجیے کہ میں کچھ ہوں۔ تو اب اگر کوئی دوسرا کہہ دے، مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں میں بالکل ناچیز ہوں، خاکسار ہوں، اگر سامنے والا کہہ دے کہ آپ کچھ نہیں ہیں، پھر دیکھیے مزہ آ جائے گا۔ دوسرا کہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں تو آپ کو محسوس ہو کہ واقعی اس نے صحیح کہا، یہ دل کے اندر بات پیدا ہو جائے، یہ ہے تواضع۔ ہمارے جو اکابر تھے ان کا حال یہ تھا، کسی نے کہا کہ آپ بہت برے ہیں تو انہوں نے کہا میاں ابھی تم نے کم جانا، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ اللہ نے پردہ داری کر رکھی ہے، پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ابھی تو تم کو کم معلوم ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح ان سے بڑا بہت گزرا ہے، تابعین میں غیر معمولی آدمی ہے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو اعلان ہوتا تھا بادشاہ کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے عطا موجود ہے تو کوئی فتویٰ نہ دے، لیکن فرماتے تھے کہ میں بند ڈھکن ہوں، اگر کھل جائے تو بدبو سے لوگ بھاگ جائیں گے۔ میرا ڈھکن کیونکہ بند ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ڈبہ ہے، نہ جانے اندر کیا ہے، اس لیے میرے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے متعلق یہی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کے دل و دماغ میں کبھی بڑائی آتی ہی نہیں اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے۔ اور جہاں تک بڑی جگہ پر بیٹھنا اور ممتاز نشست پر بیٹھنا یا اس طرح لوگوں ان کے پاس آنا اور ان کی عزت کرنا اور ان کو محبوب سمجھنا، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ بھی ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ وہ سمجھتے ہیں یہ سب فارمیلٹی کی چیزیں، یہ اللہ میاں نے بنائی اس لیے اس جگہ پہ تو ایک ہی بیٹھ سکتا ہے، ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا، ایک کو تو بیٹھنا ہی ہے، وہ مجھے بیٹھا دیا گیا ہے اور آپ کو نہیں بیٹھایا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کم ہیں۔ جس کو یہ ذہن میں آ جائے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا اس لیے میں اعلیٰ ہوں، بس وہیں سے معلوم ہو گیا کہ وہ ادنا ہے۔ حضرت جتنے ہمارے اکابر ہیں میں نے دیکھا سب حضرات ہمارے حضرت مولانا تھے، ان سے جب کوئی کہتا تھا کہ سر پر ہاتھ رکھ دیے تو ایسا معاملہ فرماتے تھے، کہتے تھے میں اس لائق ہی نہیں ہوں، ایسا معاملہ کرتے جو سر پہ ہاتھ رکھنا اس وجہ سے نہیں چاہتے کہ میں اس لائق ہوں۔ آج کل تو معاملہ الٹا ہے کہ ذرا سا بھی کسی نے کہا تو فوراً ایک نہیں دو دو رکھنے کو تیار ہے، اس لیے کہ اپنے کو سمجھتے ہیں واقعی میں بہت بابرکت آدمی ہوں۔ یہ سب تو بہت شیطانی اور نفسانی باتیں ہیں، اس کا تواضع سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن تواضع صحیح ہونی چاہیے۔ وہی جو ہم نے کہا اس میں فنکاری نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں گدھا ہوں، میں کتا ہوں، میں بلی ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ کتے بلی سے بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کم ترین ہوں، کم ترین خلائق ہوں، بھائی آپ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں سے کہیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے
ہمارے حضرت مولانا تو بہت کم لکھتے تھے اس طرح کی چیزیں، اس لیے کہ وہ مخلص تھے، وہ مطلب ان کے اندر تواضع تھی، تو خود اپنے قلم سے کم لکھتے تھے. کہیں کہیں شروع کے خط میں تو لکھے خاص ابوالحسن، لیکن یوں عموماً حضرت مولانا دعا گو مخلص ابوالحسن، اپنے کو مخلص بھی لکھتے تھے، مخلص ابوالحسن. تو اب مگر تواضع کا عالم حضرت مولانا کو یہ تھا کہ بڑے بڑے آ کے دنگ رہ جاتے تھے کتنا بڑا آدمی ہے اور کیسا متواضع. اور یہ ان کی یعنی طبیعت تھی، یہ نہیں تھا کہ معلوم ہو کہ تکلف کر رہے ہیں. اور لوگوں کا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہہ تو رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، لیکن ہر کچھ نہیں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، میں بہت کچھ ہوں، یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اصل تواضع یہ ہے، اللہ کے لیے جو تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو حضرت مولانا نے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. اس مقام پر کوئی پہنچا ہے کہ اللہ نے مال و دولت سے بھی ان کو اگر یوں کہا جائے نہلایا، لیکن ذرا بھی ان کے کپڑوں کو پانی لگنے نہیں پایا. لوگوں نے تو ڈرم بھر بھر کے پانی ڈالا مولانا کا، لیکن مولانا کے کپڑے پہ ایک دھبا بھی نہیں آیا. اور کون سا مقام ہے جو ان کو ملا نہ ہو، اور کون سی عزت ہے جو ان کے سامنے آئی نہ ہو. کعبے کی کلید جس کو ملی ہو کہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی. کوئی بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا بزرگ نہیں تاریخ میں ملتا جس کو کعبے کی چابی دی گئی ہو. اور مولانا کو کعبے کی چابی دی گئی، لیکن کبھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ میں بہت بڑا ہوں، اللہ والا ہوں. 2 دفعہ کعبے کے دروازے میں مولانا کو اللہ نے موقع دیا کھڑے ہونے کا، اور کہا کہ وہاں کے شیبی صاحب جو خاندان میں چابی رکھتے ہیں، انہوں نے کہا آپ جس کو چاہیں اندر داخل کریں. تو حضرت مولانا خود فرما رہے تھے کہ میں کعبے کے دروازے میں کھڑا تھا، اور جو مجھے لکھنؤ اور رابعی والا نظر آ رہا تھا، ارے بھائی تم کعبے میں آ جاؤ اندر، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. پہلے دن اندر بلایا سب کو کعبے کے اندر، اور پھر دوسرے دن بہت سے لوگ رہ گئے تھے لکھنؤ والے اور رابعی والے. انہوں نے سنا کہ حضرت نے کعبے میں سب کو پہنچایا، تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم سب تو رہ گئے، کہ اچھا میں آج پھر کہتا ہوں. تو پھر جا کے شیبی صاحب سے کہا کہ ہمارے کچھ حضرات رہ گئے، پھر بسم اللہ آج بھی دوسرے دن پھر وہاں کعبے میں کھڑے ہوئے، اور جو لوگ باقی رہ گئے تو تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. اسی میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور اللہ نے حضرت کے ذریعے سے گویا کہ ان کو بھی کعبے کے اندر پہنچایا. اس پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہاں سے جو معاملہ کیا اور جو محبت کا برتاؤ کیا، وہ بھی خاصے کی چیز ہے. تو یہ ہے اللہ کے لیے تواضع. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، بقلم خود سب کچھ ہوتا ہے. آج کل تو ٹیلی فون تو کہتے ہیں میں حضرت مولانا بول رہا ہوں، یہ حالت چل رہی ہے اب تو، کہ تعارف بھی اپنے کرا دیتے ہیں، نیچے خط میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ مولانا فلاں بول رہے ہیں، فلاں یہ خط جو ہے مولانا کا آیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تعارف ضروری ہے. اب تو تعارف کے نام پر ماشاءاللہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، اور اپنی شہرت کے پھریرے اڑائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف تواضع کے گن گائے جا رہے ہیں. واہ واہ، کیا کہنے آپ کی تواضع کے، اور کیا کہنے آپ کے کام. تواضع الگ چیز ہے. اللہ کا بندہ جس کو ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے اشعار میں کہا ہے کہ میرا ہے یہ اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ کو ہے اس پہ ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، اب تو ہے میرا حال کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہی حال تھا ان کا، حال تھا. لیکن آج کل حال نہیں ہے، آج کل کا حال جال ہے. اسی لیے مولانا نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا. لیکن تواضع ماشاءاللہ ظاہر فرمانے بیجا تواضع. ہمارے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے صاحب آئے، بہت بڑے عالم تھے، اور آ کے وہ کنارے ہی بیٹھ گئے. حضرت مولانا کہا ارے مولانا یہاں تشریف لائیے، زیادہ تواضع مت دکھائیے، اس لیے وہاں نہیں بیٹھنا، آپ کی وہ جگہ نہیں ہے، آپ یہاں بھی بیٹھ جائیے. بعض دفعہ اس طرح کرنے سے بھی بیجا تواضع ہوتی ہے. تواضع بہت نازک چیز ہے، نہ اپنے کو ذلیل کرے اور نہ تواضع غلط استعمال کرے. دونوں کے بیچ میں بڑے نازک ایک لکیر ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اسی لیے جو لوگ اللہ کے لیے تواضع، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھال دے گا، اس کو بلند کر دے گا. بہرحال یہاں پر جو باب ہے وہ یہ کہ خرچ کرنا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائی تھی کہ اے اسما روک کے مت رکھو کہ روک کر دیا جائے، اور جوڑ کے مت رکھو کہ تم کو بھی جوڑ جوڑ کر دیا جائے، اور ناپ تول کے مت رکھو کہ ناپ تول کر دیا جائے۔ تو اس میں بھی دینے میں بھی بہت حساب نہیں لگانا چاہیے، بلکہ بس دے دیا، نکال کے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح پھر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ضرورت تھی، کھجوریں عنایت فرما دی اور ان کے تھیلے میں ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھیلا رکھا، 30 سال تک کھجوریں کھاتے رہے، ایسا پیڑ مل گیا ان کو۔ وہ تھیلا نہیں تھا، کھجور کا پیڑ تھا جو ہر موسم میں پھل دے رہا تھا، ہاتھ ڈالتے تھے اور نکال لیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو اس میں کھو گیا ان کا تھیلا، تو کہتے تھے حضرت عثمان کی شہادت کا غم ہے اور اپنے تھیلے کے کھو جانے کا غم ہے، دو چیزیں غائب ہو گئی میری، تو تھیلا چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ آتا ہے، ایک گھی کا ڈبہ تھا، ایک الماری میں کچھ جو رکھے تھے، حضرت عائشہ نکالتی تھی کھاتی، نکالتی تھی کھاتی تھی، کہ نہیں کب تک چلے گا، اپنی اس سے باندھی سے دیکھو کتنا ہے، جب انہوں نے ناپ لیا ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ناپ تول کا یہاں مسئلہ نہیں ہے، بس دیے جاؤ ملے جائے گا۔ لیکن اب دور پھر پلٹ گیا، اب تو دعوتیں بھی ہوتی ہیں، ایک آدمی کتنا کھاتا ہے، 200 گرام 150 گرام، 150 گرام میں 150 گرام کی ہو گئے سب۔ یہ سب کچھ نہیں، بلکہ بس دینے والا دیتا ہے اور اس ناپ تول کر کام نہیں کرتا۔ اسی طرح بس اللہ کے نام پر وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتوں پر برکتیں عطا فرماتا ہے اور ترقی پر ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اس کی پوری زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔